پاکستان کی عدالت نے عادل راجہ جیسے غدار وطن اور ایک اور اس کے ساتھ کوئی کیپٹن مہدی تھا، ان کو 14 سال اور 12 سال کی سزا سنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کم سزائیں ہیں۔ جو اپنی مٹی سے، اپنے وطن سے، اپنے دین سے غداری کرے اسے اس مینار پاکستان پہ لٹکانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں محترم سپہ سالار کی ملاقات علماء مشائخ سے ہوئی، اس سے پہلے انہوں نے مسیحی قائدین سے بھی جڑاوالے کے واقعے کے بعد ایک تفصیلی ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد ایک پراپیگنڈا ملک میں شروع ہو جاتا ہے، قیامت برپا ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے ہاں کہ یہ کیا ہوا کہ سپہ سالار اور علماء کی میٹنگز کے باہر جو بات آئی وہ اتحاد اور اتفاق کی آئی، کوئی اختلافی بات نہیں آئی۔ بے بنیاد باتیں شروع کی گئی۔ کبھی کہا گیا کہ علماء کے اور چیف کے درمیان ایک بلٹ پروف شیشہ حائل تھا، کبھی کوئی اور اڑائی گئی۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کا دفاع، سلامتی اور تحفظ یہ آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جو قومیں اپنی افواج کے ساتھ لڑ پڑتی ہیں یا قوموں اور ملک کے سلامتی کے اداروں اور فوج کے درمیان تقسیم پیدا کر دی جاتی ہے یا مختلف مذاہب اور مسالک کو لڑا دیا جاتا ہے، وہاں لیبیا ہمارے سامنے ہے۔ وہاں تو کوئی روٹی کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں تو کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں تو کوئی کافر بھی نہیں تھا جسے آپ کہیں کہ کوئی کیا ہوا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا ایک دور آیا ہے، ایک خوبصورت سا نعرہ دیا گیا، نیو لیبیا۔ 20,000 نوجوانوں کو نیو لیبیا کے عنوان پر تیار کیا گیا، اور وہ لیبیا جس کے پاس دنیا میں تیل کے ذخائر میں سب سے زیادہ تیل موجود تھا، آج وہاں مکان تو ہیں مکین نہیں ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں فلاں محلہ فلاں دوست، کہتے ہیں گھر ہے شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے۔ بھائی نے بھائی کو غیر نے نہیں مارا، ایک محلے والے نے دوسرے محلے والے کو مار دیا، ایک گلی میں رہنے والے نے دوسرے گلی میں رہنے والے کو مار دیا۔ عراق کی ہمارے سامنے ہے، شام ہمارے سامنے ہے، یمن ہمارے سامنے ہے۔ دشمن یہاں بھی یہی چاہتا ہے، اور آپ دیکھیں دشمن پالتا ہے۔ آج ابھی فیصلہ آیا ہے کہ پاکستان کی عدالت نے عادل راجہ جیسے غدار وطن اور ایک اور اس کے ساتھ کوئی کیپٹن مہدی تھا، ان کو 14 سال اور 12 سال کی سزا سنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کم سزائیں ہیں۔ جو اپنی مٹی سے، اپنے وطن سے، اپنے دین سے غداری کرے اسے اس مینار پاکستان پہ لٹکانا چاہیے۔ جس مٹی نے تمہیں سب کچھ دیا، جس وطن نے تمہیں عزت دی، جس وطن نے تمہیں روٹی دی، جس وطن نے تمہیں پہچان دی، جو اس وطن کا غدار ہو اسے پھر زمین پہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کام تو وہ چونکہ ریٹائرڈ فوجی تھے، فوج نے کیا ہے، لیکن میرا ایک سوال اور بھی ہے آج، اور وہ ہماری عدلیہ سے بھی ہے، انتظامیہ سے بھی ہے۔ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں 9 مئی کے واقعات میں اپنی طور پر جا کے ہم نے جناح ہاؤس میں اس بربادی کو دیکھا ہے۔ یہ علامت ہے بادشاہی مسجد۔ مسجدیں تو بہت ہیں، لاکھوں مسجدیں ہیں پاکستان میں، لیکن جب تاریخ میں ذکر آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ کسی نے اس مسجد کی بھی بے حرمتی کی تھی، یہاں بھی گھوڑے باندھے تھے۔ وہاں حالانکہ باقی مسجدوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، لیکن علامت کی بات ہوتی ہے۔ GHQ ہو، کور کمانڈر ہاؤس ہو یا PF ایئر بیس ہو، یہ علامات ہیں۔ آج 9 مئی کو گزرے کئی ماہ گزر گئے، کہتے ہیں فوجی عدالت بھی نہیں لگاؤ اور ہم بھی سزائیں نہیں دیں گے۔ ملک ایسے نہیں چلا کرتے۔ آج پاکستان میں جو استحکام آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک پالیسی متعین کی گئی، ایک کونسل بنائی، پاک فوج اور حکومت نے مل کے
سرمایہ کاری سہولت کار کونسل، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری. آپ نے کل دیکھا ہوگا کابینہ نے منظوری دی، انیک بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کہ کویت 10 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان میں انویسٹ کرنے آ رہا ہے. سب کہیں الحمدللہ. سعودی عرب آ رہا ہے، امارات آ رہا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، یہ تو ہمارے دوست ہیں، ہمیشہ ہماری مدد کے لیے آتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی نہ بھی آئے، پاکستان اتنے وسائل رکھتا ہے الحمدللہ کہ اگر ہم متحد ہو جائیں ہمیں کسی امداد اور کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہمارے اتحاد کی ہے، ضرورت پاکستان میں استحکام کی ہے. ابھی آپ دیکھیں وزارت مذہبی امور نے حج کے معاملے کے اوپر تھوڑی سی محنت کی ہے. ہاں، انیک بھائی کو میں دیکھتا ہوں، یہ میں شام کو مغرب کے بعد بھی جاتا ہوں تو یہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں. سیکٹری صاحب بھی ماشاءاللہ، ہم مغرب کے بعد بھی کام دفتروں میں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ محنت کریں، ہمت ہو، ارادہ ہو اور نیت ٹھیک ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مسائل حل نہ ہو سکے. جہاں تک بین المذاہب بین المسالک مکالمے کی بات ہے، یہ ہمارے دین کا حکم ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقوں کو، جن کے بارے میں جانتے تھے، ان کو بھی کچھ نہیں کہا. لیکن بعض اوقات وہ منافق جو آپ کی ریاست کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے وطن کے لیے خطرہ بن جائے، پھر اس کا سر قلم بھی کرنا چاہیے. آج کے اس فیصلے کی ہم تائید کرتے ہوئے جناب چیف جسٹس صاحب آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں، انتظامیہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو باقی مجرمین ہیں، جو ملک کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، ایک چیز ہندوستان پھینکتا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک چیز ہندوستان پھینکتا ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے پھیلاتے ہیں. قرآن کا حکم ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یہ تو جھوٹے کی نشانی ہے. ہمیں اس حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے. ہماری IT منسٹری کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کیسے ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. اور آخری بات، فلسطین کی بات کرنا چاہتا ہوں. اہل فلسطین، آج آپ دیکھ لیجئے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے، آپ کا دشمن آپ کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتا؟ یہ ہندوستان اور اسرائیل یہ آپ کے ساتھ یہی کھیل نہیں کھیلنا چاہتے؟ اس لیے وہ نہیں کھیل پاتے کہ آپ اور آپ کی فوج ایک ہے، اس ملک کی ریاست متحد ہے. اور میں یہ بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اہل فلسطین، ہم آپ سے دور ضرور ہیں لیکن ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. پاکستان نے، چونکہ کچھ چیزیں آپ کے علم میں نہیں، 1 منٹ میں بتا دوں، پاکستان دوسرا ملک تھا جس نے امدادی سلسلہ شروع کیا، اور یہاں سے امدادی قافلے جو ہیں جہاز کی صورت میں امدادی سامان جو ہے وہ مصر بھیجنا شروع کیا، اور اس امداد کو چیف آف دی آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم کے حکم پر ڈبل کر دیا گیا ہے. پاکستان کا وزیر اعظم سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے بعد دوسرا سربراہ تھا جس نے فلسطینی صدر کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ریاض میں ملاقات میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ موجود ہیں. کہیں پر کوئی کوتاہی یا کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ذرا تاریخ پڑھیں کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے 36 نے تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. ہمیں فخر ہے، پاکستان کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم تعلق رکھنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں کوئی شوق ہے. ہمیں ایک آزاد، خود مختار فلسطینی ریاست چاہیے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اور جہاں ہم یہاں پنجاب سے طاہر رضا بخاری صاحب کی قیادت میں اور مرکز سے انیک صاحب کی قیادت میں وہ وقت اللہ قریب لے آئے، کیونکہ ہماری مسیحی برادری کے مقدسات بھی وہاں ہیں اور مسلمانوں کے بھی مقدسات وہاں ہیں. اللہ جلد از جلد فلسطین کو ایک آزاد، خود مختار فلسطینی ریاست بنا دے، جہاں جا کے ہم اپنے الاقصی میں سجدہ شکر ادا کریں اور ہماری مسیحی برادری اپنی عبادات کرے. باخبر رہیے، ہر جگہ
ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔